Assalamu alaikum, this is Noor Muhammad and welcome to CD Engineering Academy. Today our topics are जो टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहले हम चेन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ चेन सर्वे क्या होती है, चेन लाइन, टाइप्स ऑफ चेन एंड अप टू एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट एरर्स। ये सारे टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कवर करें। जिस तरह स्टार्ट वाले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर्वे के हमारे साथ दो मेजर टाइप्स है, एक हमारे साथ क्लासिफिकेशन दो मेजर हमारे साथ इसकी क्लासिफिकेशंस है, एक हमारे साथ प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम सर्वे को बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, एक था हमारे साथ लेंथ सर्वे एंड द अदर वाज जियोडेटिक सर्वे, और जिसकी हमने डिटेल में उस लेक्चर में डिस्कशन की थी। एंड द अदर वन वाज सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे या फील्ड के बेस पे या पर्पज़ ऑफ द सर्वे के बेस पे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सर्वे या मेथड के बेस पे हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सर्वे को डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में इंस्ट्रूमेंट के बेस पे हमारे साथ चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, इसी तरह थियोडोलाइट सर्वे वगैरह वगैरह ये आ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फर्स्ट वन एंड विच इज़ चेन सर्विंग। तो चेन सर्वे में जाने से पहले हम चेन पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ चेन, और फिर इसी सर्वे की तरफ आते हैं कि ये सर्वे क्या होता है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे हमारे साथ यूज़ होता है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ चेन। तो चेन सर्वे में जाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जाने कि व्हाट इज़ चेन क्या होता है। तो चेन को आम उर्दू में आप जंजीर भी कह सकते हैं। पुराने ज़माने में जब ये टेप और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थियोडोलाइट और टीएस और ये टोटल स्टेशन एंड कंपास नहीं थे, तो जब ज़मीन या किसी एरिया की पैमाइश की जाती थी तो उसके लिए हम चेन को इस्तेमाल करते थे। अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल तकरीबन नहीं है, लेकिन चूँकि ये बेसिक है इसीलिए सर्वे के कोर्स में इसको शामिल किया गया है ताकि बेसिक्स का हमें अंदाज़ा हो सके कि पिछले ज़माने में काम किस तरह होता था। चेन बेसिकली माइल्ड स्टील से बना होता है जिसके लिंक्स होते हैं, और ये लिंक्स 3 ओवल रिंग्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। मतलब एक लिंक है एंड द अदर लिंक, तो एक लिंक और दूसरे लिंक में रिंग होता था, और ये दोनों रिंग फिर दरमियान वाले एक ओवल रिंग की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होते थे। और यूजुअली इसका डायमीटर हमारे साथ 4 mm या 4 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक होता है। चेन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इसकी लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है, इसकी टाइप्स जो है यूज़ पे डिपेंड करता है, यूज़ के मुताबिक इसी के नाम और काम होते हैं। चेन में मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे हमारे साथ टेलीज़ लगी होती है। टेलीज़ हमारे साथ एक निशान होता है, मतलब अगर आप किसी जगह पे पैमाइश कर रहे हैं और उसकी पैमाइश आपके साथ 67 फीट आ जाती है या 70-80 फीट आ जाती है, तो बजाय इसके कि आप एक से शुरू करके 70 या 80 तक लिंक्स काउंट करें, तो आसानी के लिए उसमें मुख्तलिफ फासलों पर टेलीज़ लगे होते हैं। तो टेलीज़ को आसानी के लिए लगाया जाता है ताकि हम काउंटिंग के दौरान आसानी से लिंक्स को काउंट करें। ये अगर मैं आपको नज़र आ रहा है जिस तरह ये हमारे साथ चेन है, लेट्स से दिस इज़ लिंक 1 एंड द अदर इज़ लिंक 2, और इसी तरह ये कंटिन्यू जा रहा है। तो एक लिंक को 3 रिंग्स के ज़रिए यहाँ पे एक रिंग डाला गया है, ये रिंग यहाँ ये जो हुक है चेन का यहाँ इससे अटैच है, और दूसरी तरफ से भी एक रिंग यहाँ से अटैच है। फिर इन दोनों रिंग्स को एक दरमियान वाले ओवल रिंग के साथ या एक ओवल रिंग के ज़रिए कनेक्टेड किया गया है। तो ये दो चेन इसी तरह कनेक्टेड है, और 1 फीट का फासला या एक चेन की लेंथ हम यहाँ से नापते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आ रही है दैट इज़ लेंथ ऑफ 1 लिंक। दूसरी शेप ये जो मैंने आप यहाँ पे बनाई है दैट इज़ टेली, ये टेली है और मुख्तलिफ लिंक्स के बाद इसको लगाया जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चेन जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसी के मुताबिक उसी फासले के हिसाब से इनको लगाया जाता है। फिर अब हम टाइप्स ऑफ चेन पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप है चेन के। तो एक हमारे साथ इंजीनियर चेन है, द अदर इज़ गुंटर चेन, मेट्रिक चेन एंड रेवेन्यू चेन। ये चेन के टाइप्स है। इंजीनियर चेन वो चेन होता है जिसकी लंबाई हमारे साथ 100 फीट होती है, और इसमें टोटल लिंक्स 200 होते हैं, मतलब कि एक लिंक की लंबाई 1 फीट है।
تو ٹوٹل لینتھ آف انجینئر چین از 100 فیٹ. اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ چونکہ اس میں لنکس کے ساتھ ساتھ اس کے ہینڈلز بھی ہوں گے، تو اگر سارے لنکس کی تعداد 1 فیٹ ہے تو پھر ہینڈلز کی جو لینتھ ہے وہ ایڈیشنل آئے گی. تو ایک کویسچن آ سکتا ہے کہ آیا چین کی ٹوٹل لینتھ 100 فیٹ سے زیادہ ہے، اس کے ہینڈل کی لینتھ اگر ہم جمع کریں تو 101 102 بن جائے گی. تو اس طرح نہیں ہے، اس کے سٹارٹ اور اینڈ پہ جو لنکس ہوتے ہیں ان کی لینتھ 1 فیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ 1 فیٹ لینتھ اس ہینڈل کو ملا کے بنتی ہے. اگر ہینڈل کی لینتھ 4 انچ ہے تو جو لینک ہوتا ہے پہلا اس کی لمبائی ہمارے ساتھ 8 انچ رکھی جاتی ہے، اور اسی طرح اینڈ والی کی بھی رکھی جاتی ہے. مطلب پہلے لنک کی جو لمبائی ہے وہ ہینڈل کے ساتھ ہی 1 فیٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح بقایا جو لنکس بچتے ہیں 98 وہ سارے 98 جو لنکس ہوتے ہیں ان کی لمبائی ہمارے ساتھ 1 فیٹ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور سٹارٹ اور اینڈ پہ جو لنکس لگے ہوتے ہیں ان کی لمبائی بھی 1 فیٹ ہوتی ہے. لیکن اس 1 فیٹ میں ایک طرف کا ہینڈل بھی انکلوڈ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہینڈل ہے اس کی لمبائی یا لینتھ بھی اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. دا ادر ٹائپ از ہمارے ساتھ گنٹر چین ہے. تو گنٹر چین کی ٹوٹل لمبائی ہمارے ساتھ 66 فیٹ ہوتی ہے، اور اس میں بھی لنکس کی تعداد 100 ہوتی ہے. تو اگر اس کی میں لنکس کی تعداد 100 ہے تو 66 فیٹ میں ٹوٹل ہمارے ساتھ 100. The other type is گنٹر چین. اس میں ہمارے ساتھ ٹوٹل لنکس 100 ہوتے ہیں اور ٹوٹل لینتھ ہمارے ساتھ 62 فیٹ آتی ہے، یا اس کو اگر ہم کہہ لیں تو 22 گز یا 22 یارڈ بنتے ہیں. ایک یارڈ میں ہمارے ساتھ 3 فیٹ ہوتے ہیں، 66 تقسیم 3 تو it gives us 22 یارڈز. اس میں ٹوٹل لنک 100 ہوتے ہیں اور ہر ایک لنک کی لمبائی 0.66 فیٹ ہوتی ہے. انجینئر چین میں ہمارے ساتھ لنک کی لمبائی 1 فیٹ ہوتی تھی، اور یہاں پہ ایک لنک کی لمبائی ہمارے ساتھ 0.66 فیٹ ہوتی ہے. دا نیکسٹ ون از میٹرک چین. تو جس طرح نام سے ظاہر ہے تو میٹرک چین کی لمبائی ہمارے ساتھ میٹرز میں ہوگی. اس کی لمبائی یا 20 میٹر ہوگی، 30 میٹر ہوگی، یا مختلف جو ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو وہ ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ. اس میں بھی لنکس ہمارے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. ایک لنک کی لمبائی فرض کریں اگر آپ کے ساتھ 30 میٹر لینتھ ہے اس کی ٹوٹل، تو یہاں پر میٹرک چین میں ایک لنک کی لینتھ ہمارے ساتھ 0.2 میٹر ہوتی ہے. تو پھر اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ 30 میٹر چین میں ہمارے ساتھ کتنے لنک آتے ہیں. اسی طرح 20 میٹر اگر لینتھ ہے تو 0.2 میٹر ہمارے ساتھ ایک لنک کی لینتھ ہے. اس کو کیلکولیٹ کریں تو ٹوٹل لنکس ان میٹرک چین آپ کے ساتھ آ جائیں گے. میٹرک چین میں ہمارے ساتھ 25 لنکس کے بعد مطلب 5 میٹر کے بعد ایک ٹیلی لگی ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹیلی ایک اسپیسیفک شیپ کی وہ ہوتی ہے جو کاؤنٹنگ کے دوران ہمارے کام آتی ہے. یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیلی ہے، یہ ٹیلی ہے، یہ ٹیلی ہے، یہ چین کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے. اس ٹیلی کا مطلب یہ ہے کہ 1، یہاں پہ اس ٹیلی کا مطلب ہے 2، یہاں پہ اس ٹیلی کا مطلب ہے 3. تو اگر آپ کے ساتھ چین یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ 3 والی ٹیلی آپ کے ساتھ یہاں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30. اگر آپ انجینئر چین میں ناپ رہے ہیں اور اس میں جو اسپیسیفک ڈسٹینس ہے وہ کور ہو جائے، مطلب 10 لینکس کور ہو جائے، تو یہاں پہ 3 کا مطلب کیا ہے 30. اگر آپ میٹرک چین میں کاؤنٹ کر رہے ہیں تو میٹرک چین میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک لنک کی جو لینتھ ہے دیٹ از 0.2 میٹر، اور 25 لنکس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ٹیلی آتی ہے. تو 25 لنک کے بعد جو ٹیلی آپ کے ساتھ آتی ہے تو یہ 1 ہوگا، یہ 2 اور یہ 3. تو یہ آپ کے ساتھ ٹیلی کا فنکشن ہے کہ کاؤنٹنگ کے دوران یا کاؤنٹنگ کرتے وقت آپ کو چین کے لنکس گننے میں آسانی رہے گی. دا لاسٹ ون از ریونیو چین. تو ریونیو چین ہمارے ساتھ لینتھ میں 33 فیٹ ہوتا ہے اور اس میں ٹوٹل لینکس 16 ہوتے ہیں. تو 16 ملٹیپلائڈ بائی 2، ایک لنک اس کا 2 فیٹ ہوتا ہے تو 32 فیٹ آ گئے. 1 فیٹ اس میں جو رہتا ہے دیٹ از فار ہینڈل. ایک طرف جو ہینڈل ہوتا ہے اینڈ دوسری طرف چین کا جو ہینڈل ہوتا ہے دیٹ از 6 انچز ان لینتھ. تو 6 انچز پلس 6 انچز 1 فیٹ اور 16 اس کے ساتھ لنک آ گئے تو یہ ٹوٹل ہمارے ساتھ 33 فیٹ ہو گئے. اس سے زیادہ تر پہلے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو زمینوں کی پٹواری ہوتی تھی اسی کے ذریعے سے کی جاتی ہے، یا کیڈسٹرل جو سروے ہے اسی کی مدد سے کی جاتی ہے. تو یہ جو چینز ہے میٹرک ہے، انجینئر ہے، گنٹر ہے، ریونیو، یہ سارے چین پہلے یوز ہوتے تھے. اب اس کا استعمال بہت کم ہے، بلکہ اب تو فیتے یا ٹیپ کا استعمال بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. ٹوٹل اسٹیشن اور جی پی ایس اور ڈرون وغیرہ کے آنے سے جو ہمیں سارے ڈیٹیل سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک بآسانی دے جاتے ہیں.
اس کے بعد ہمارے ساتھ آ رہا ہے کہ انسٹرومنٹس چین سروے میں کون سے استعمال ہوتے ہیں. تو جس طرح فیلڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلمباب ہے جسے ہم شاخول کہتے ہیں، سنٹرنگ وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. رینجنگ راڈ یوز ہو سکتا ہے، یا پیگز جو ہے جو اسٹیشن پوائنٹس پہ ہم لگاتے ہیں، ایروز کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ انسٹرومنٹس ہیں جو چین سروے میں استعمال ہوتے ہیں. ایکچولی دیز آر سم ٹاپکس جس کے بیسکس آپ کو آنے چاہیے. ڈیٹیل میں اس کی وہ نہیں ہے. جس ٹاپک میں تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹی ہو یا کمپلیکیشنز ہو یا امپورٹنٹ ہو، آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو زیادہ ایکسپلین کروں اور اس کے ساتھ فگرز ہو، یہ سارا کچھ ڈیٹیل سے آپ کے لیے بناؤں میں. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ چیننگ ہے. تو چیننگ سے مراد ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ اسٹیشنز ہیں، اسٹیشن اے ہے، یہ بی ہے، اس کی اگر آپ لینتھ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لینتھ آپ چین سے لے تو اس کو ہم چیننگ کہتے ہیں. ایک لینتھ کو، ڈائمینشن کو، کسی ایریا کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، ناپنے کے لیے، اس کو میئرمنٹ کرنے کے لیے اگر آپ چین استعمال کریں تو اس میئرمنٹ کو ہم کہتے ہیں چیننگ. جس طرح یہ اگر آپ کے ساتھ لائن ہے اے بی، اس کے ساتھ دوسرا لائن لگا لے، تیسرا لگا لے، جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ مختلف اسٹیشن بن رہے ہیں. سی ہو گیا، ڈی ہو گیا، ای ہو گیا آپ کے ساتھ. تو اس کی اگر آپ لمبائی لیتے ہیں، لیٹ سے اٹس 7 فیٹ، تو یہاں سے چین پکڑ کے یہاں تک لے آئیں گے، دیٹ از 70 فیٹ. یہ چیننگ ہو رہی ہے. یہ فاصلہ آپ ناپ رہے ہیں، چیننگ. بی ٹو سی اگر آپ جا رہے ہیں، اس کو ناپ رہے چین کی مدد سے، دیٹ از چیننگ. اور اسی طرح سی سے ڈی کی طرف اگر آپ آ رہے ہیں اور فاصلہ آپ ناپ رہے ہیں تو اس کو ہم چیننگ کہتے ہیں. یہ فاصلہ، دوسرا ٹرم ہمارے ساتھ ٹیپنگ ہے. یہ فاصلہ اگر آپ فیتے کی مدد سے ناپتے ہیں تو پھر اسے ہم ٹیپنگ کہتے ہیں. سیم فاصلہ اگر آپ چین کی مدد سے ناپتے ہیں، دیٹ از کالڈ چین. اور دو امپورٹنٹ ٹرمز جو ہمارے ساتھ ہے، ایک ہے لیڈر اینڈ دا سیکنڈ از فالوور. تو چین، اگر ہم چین کی بات کریں تو یہ اگر ہمارے ساتھ چین ہے، یہ اس کا یہ سٹارٹ ہے اینڈ دا ادر از اینڈ. تو چین کو بیسیکلی یوز کرنے کے لیے دو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک طرف سے پکڑ سکے اور دوسرا بندہ دوسری طرف یا اینڈ سے پکڑ سکے. ایک سٹارٹ پہ ہمارے لیے موجود ہونا چاہیے، دوسرا اینڈ پہ، تبھی ہمارا سروے یا چین سروے کنٹینیو ہو سکتا ہے. تو جو بندہ سٹارٹ پہ ہوتا ہے اس کا اپنا فنکشن اور کام ہوتا ہے، جو اینڈ پہ ہوتا ہے اس کا اپنا فنکشن ہوتا ہے. جس طرح نام سے ظاہر ہے، جو بندہ آگے جا رہا ہو دیٹ از لیڈر، اور جو اس کے پیچھے ہو دیٹ از فالوور. یہ اگر پوائنٹ اے ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ پوائنٹ بی ہے، اور چین کو ہم اسی لائن میں اسی طرح پہ ڈریگ کرتے ہیں یا بچھاتے ہیں، تو یہ بندہ جو بی پہ کھڑا ہے دیٹ از لیڈر. یہ ہمارے ساتھ اب لیڈر ہے، اور یہاں پہ جو بندہ کھڑا ہے دیٹ از فالوور. تو لیڈر آگے جائے گا، فالوور اس کے پیچھے کام کرے گا. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ چین کو ڈریگ کرے. آگے اگر جا رہا ہے تو بی سے اگر ہم سی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بی والا بندہ آگے جائے گا سی تک، تو یہ لیڈر آگے جائے گا اور ساتھ ساتھ چین کو بھی ڈریگ کرے گا. دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ جس جگہ پہ اسٹیشن پوائنٹ آ جائے یا جس جگہ پہ مارک اس نے لگانی ہے، یہ لیٹ سے پوائنٹ بی، تو یہاں پہ ایرو لگاتا ہے، نشان لگاتا ہے. تو جب یہ بندہ اے، جسے ہم فالوور کہتے ہیں، یہ فالوور آئے گا اور بی پوائنٹ پہ پہنچے گا، تو جو ایرو یہاں پہ لیڈر نے لگائی ہوئی ہے وہاں سے ہی چین کو پکڑے گا اور آگے اسی طرح سروے کا کام کنٹینیو کریں گے. تو لیڈر آگے جائے گا اور فالوور اس کے پیچھے جائے گا. فالوور کا کام یہی ہوگا کہ چونکہ لیڈر آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ فالوور کو لائن میں کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو لائن یا جو اسٹیشنز ہم نے مقرر کیے ہیں اسی ڈائریکشن میں یہ جائے اور اسی ڈائریکشن میں ہم لائن کی لمبائی کو جو ہے نا وہ میئر کر سکے. اور دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ جو ایروز لیڈر لگاتا ہے پوائنٹ بی پہ، تو جب پوائنٹ بی پہ کام ختم ہوگا، یہ سی آ گیا ہمارے ساتھ، یہاں پہ ڈی آ گیا، تو یہ پوائنٹ بی پر جو فالوور ہے وہ یہاں سے ایرو نکالے گا اور پھر سی پہ شفٹ کرے گا. تو جو ایروز لیڈر لگاتا ہے، فالوور اسی ایروز کو نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اور پھر ایٹ دا اینڈ آف سروے سارے ایروز کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ 10 ایروز آ رہے ہیں تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 10 جگہوں پر ڈائمنشنز یا پیمائشیں لی ہے، اور لنک کی تعداد یا چین کی لمبائی اگر 100 فیٹ ہے اور ایروز آپ کے ساتھ 10 آ گئے تو اٹ مینس کہ ہم نے ٹوٹل ڈسٹینس 1000 فیٹ ناپ لیا ہے. تو چین میں یہ دو بندے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیڈر اور فالوور. تو ان دونوں کا یہی کام اور یہی فنکشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ. نیکسٹ ہمارے ساتھ جو ٹرم اس میں یوز ہوگا چین سروے میں، دیٹ از بیس لائن کنسیپٹ. تو بیس لائن وہ لائن ہوتا ہے جو یوزولی ہمارے ساتھ زیادہ ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کو ہم کسی ایریا یا جس جگہ کا سروے ہم کرنا چاہ رہے ہیں
یا جہاں پہ ہم سروے کر رہے ہیں وہاں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے. جس طرح یہ ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ ایک ایریا ہے، ہم نے سلیکٹ کیا ABCD یہ اسٹیشن ہے اور یہ کلوز ٹریورس ہمارے ساتھ بن رہی ہے تو جو لائن اس کے درمیان سے گزاری جا رہی ہے یہ ہمارے ساتھ بیس لائن ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ اس سے میکسیمم ڈیٹیلز کور ہو سکے. اگر آپ دیکھ لیں تو اس لائن سے یہ اگر کوئی بلڈنگ بن رہی ہے اس کا فاصلہ ہم ناپ سکتے ہیں. یہاں سے ہم مختلف جگہوں پہ اس کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی چیز اویلیبل ہے تو اس کی مختلف میجرمنٹس ہم کر سکتے ہیں. تو وہ لائن جو ایریا میں میکسیمم ڈیٹیل ہمیں دے دیٹ از بیس لائن. بیس لائن یوزولی کسی ایریا کے میٹ سے گزارا جاتا ہے اور بیس لائن ہی کی مدد سے میکسیمم ڈیٹیلز آف دا ایریا ہمیں پتہ چلتی ہے. اور لینتھ آف بیس لائن یوزولی میکسیمم ہوتا ہے. اگر اس کے آپ کے ساتھ مختلف ٹرائنگلز یہاں پہ بنے جہاں پہ بھی آپ بنا رہے ہیں یہ اگر آپ کے ساتھ ایک ٹرائنگل بن رہا ہے، یہ ٹرائنگل 1 یہ والا ٹرائنگل اگر بن رہا ہے تو اس میں یہ لائن اور یہ لائن، ان تینوں لائنوں کی لمبائی اس بیس لائن سے کم ہے. اسی طرح اس ٹرائنگل میں آپ آ جائے تو یہ سائڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، ان تینوں کی لمبائی یہ لائن انڈیویجولی اگر ہم ABF لے لیں لیٹ سے، اگر ABF ٹرائنگل کو ہم دیکھیں تو AB لائن کی لمبائی، AF لائن کی لمبائی اور BF لائن کی لمبائی DB لائن جو بیس لائن ہے ان سے کم ہے. تو بیس لائن کی لمبائی آپ کے ساتھ کسی ایریا میں میکسیمم آئے گی. سب سے زیادہ لائن کی لینتھ جو ہوگی وہ بیس لائن کی ہوگی. اور جو ٹرم ہے ہم نے ویل کنڈیشن میں نے لکھا ہے، تو ویل کنڈیشن ٹرائنگل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹرائنگل جس میں کوئی بھی اینگل 30 ڈگری سے کم نہ ہو اینڈ 120 ڈگری سے زیادہ نہ ہو، اس کو ہم ویل کنڈیشن ٹرائنگل کہتے ہیں. اور وہ ٹرائنگل جس میں یہ دونوں خصوصیات نہ ہو، مطلب 30 سے زیادہ ہو 30 سے کم ہو کوئی یا 120 سے زیادہ ہو، تو پھر اسی ٹرائنگل کو ہم ایل کنڈیشن ٹرائنگل کہتے ہیں. ویل کنڈیشن ٹرائنگل اینڈ ایل کنڈیشن ٹرائنگل. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سروے کر رہے ہیں چین سروے تو اس میں جو ٹرائنگل بن رہے وہ ویل کنڈیشن ہو، ان کا اینگل 30 اینڈ 120 کے جو پریمیسز ہے یا جو لیمیٹیشنز ہے اس کے اندر آ رہا ہو، تبھی ہمارا سروے کا جو کام ہے اس کی ایکوریسی زیادہ ہوگی. نیکسٹ ہمارا جو امپورٹنٹ ٹرم ہے دیٹ از آفسیٹ. میں ٹرائی کروں گا کہ اس پہ تھوڑا زیادہ ڈسکشن ہو جائے، کیونکہ یہ نہ صرف چین سروے بلکہ مختلف ٹائپ آف سروے میں ہمارے کام آئے گا. تو آفسیٹ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. واٹ از آفسیٹ؟ یہ ذہن میں رکھے کہ آفسیٹ ہمارے ساتھ سروے لائن سے لے کر آبجیکٹ تک کسی پوائنٹ تک جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم آفسیٹ کہتے ہیں. لیٹس کم ٹو دس فگر. فرض کریں یہ ہمارے ساتھ ایک لائن ہے اور اس کے اسٹیشن پوائنٹس A اور B ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک لائن بن گیا AB، اور یہاں پہ ایک آبجیکٹ یا پوائنٹ یا جو بھی آپ جس چیز کی بھی آپ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں یا جس چیز کی ڈیٹیل ہمارے ساتھ ریکوائرڈ ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ پوائنٹ O ہے. تو اگر ہم اس کی ڈیٹیلز لے رہے ہیں، فرض کریں میں A سے لے کر O تک یہ فاصلہ ناپ رہا ہوں اور یہ فاصلہ میرے ساتھ 20 فٹ آ رہا ہے، تو یہ آبجیکٹ O پوائنٹ A سے 20 فٹ کے فاصلے پر ہے. اسی کو ہم آفسیٹ کہتے ہیں کہ O کا آفسیٹ ہمارے ساتھ A سے کتنا ہے؟ 20 فٹ ہے. یہاں سے یہ اگر ہمارے ساتھ 30 فٹ آ رہا ہے تو O کا آفسیٹ B سے یا B سے جو آفسیٹ لیا گیا ہے پوائنٹ O کی طرف دیٹ از 30 فٹ. یہ آفسیٹ اصل میں ڈسٹینس ہوتا ہے سروے لائن سے آبجیکٹ تک کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے اسے ہم آفسیٹ کہتے ہیں. یہ ڈسٹینس ہمارے ساتھ انکلائن بھی ہو سکتا ہے جس طرح اس فگر میں ہے یہ. تو اگر ڈسٹینس آپ کے ساتھ اسی طرح انکلائن ہو کسی اینگل پہ بن رہا ہو تو اس آفسیٹ کو پھر ہم اوبلیک آفسیٹ کہتے ہیں. اوبلیک آفسیٹ. تو A سے آفسیٹ لیا گیا ہے، B سے آفسیٹ لیا گیا ہے. ٹائپ آف آفسیٹ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اوبلیک آفسیٹ ہے. کسی بھی اینگل پہ ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے. تو سیکنڈ ون از آلسو این آفسیٹ. Let's consider this is point X and the other is Y. اور یہاں پہ آبجیکٹ O ہے ہمارے ساتھ. یہاں پہ ہم فاصلہ دیکھ رہے اور یہاں سے یہاں تک یہ فاصلہ میں نے ناپ لیا ہے، تو اس فاصلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آفسیٹ کہتے ہیں. لیٹس سے یہ فاصلہ ہمارے ساتھ 50 فٹ ہے. تو ایکس وائی لائن سے، سروے لائن سے یا چین لائن سے جو آفسیٹ لیا گیا ہے او کی طرف دیٹ از 50 فٹ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو آفسیٹ لیا گیا ہے یہ 90 ڈگری پہ ہے، تو اس آفسیٹ کو ہم پھر پرپینڈیکولر آفسیٹ کہتے ہیں. پرپینڈیکولر
ऑफसेट, तो वो ऑफसेट जो 90 डिग्री पे लिया जाए उसे परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं, और जो किसी एंगल पे लिया जाए दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक ऑफसेट। नेक्स्ट हमारे साथ अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह, ये हमारे साथ फ़र्ज़ करें सर्वे लाइन जा रही है या चेन लाइन जा रही है, इसका ये पॉइंट ए है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट बी है या इससे आगे सी डी जो भी है, लेकिन हम यहाँ इस जगह में इंटरेस्टेड है। ये हमारे साथ ए बी चेन लाइन या सर्वे लाइन है, और जो ऑब्जेक्ट है या जो एरिया है जिसकी हम सर्वे कर रहे हैं उसकी शेप कुछ इस तरह बन रही है। ये इसकी शेप बन रही है। मैंने आसानी के लिए इसको पॉइंट से डिनोट किया है, ए बी सी डी एंड अप टू जी इस तरह किया है। तो इसकी डायमेंशन आप किस तरह लेंगे, देखें यहाँ चेन लाइन से उस पॉइंट तक जो फासला आप ले रहे हैं ये इसका ऑफसेट है, इस पॉइंट से लेकर ये ऑफसेट है, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट है, ये आपके साथ ये ऑफसेट है। लेट से 10 फीट, ये हमारे साथ 15 फीट आ गया, यहाँ हमारे साथ 11 फीट आ गया, यहाँ लेट से हमारे साथ 14 फीट एंड सो ऑन, इसी तरह करें। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑफसेट हमारे साथ 10 फीट है। अब देखिए ये ऑफसेट कौन सा ऑफसेट है, परपेंडिकुलर ऑफसेट है। आप ऑब्लिक पे ले सकते हैं, यहाँ पे इसको भी नाम दे दे, ये फ़र्ज़ करें जी है, एच आ गया, आई आ गया, और इसी तरह कंटिन्यू करें, इसको नेम दे। और एच से लेकर ए तक आपसे 10 है, आई से लेकर बी तक ये है, इस पॉइंट से सी तक हमारे साथ ये। आप ये डायगोनल भी ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें इस पॉइंट ए को मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये ऑफसेट हो गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ एक्स से लेकर ए तक आपने ऑफसेट लिया। ये ऑफसेट असल में क्या है, डिस्टेंस है, और अगर ये इंक्लाइन है, लेट्स से इसकी लेंथ हमारे साथ 17 फीट है, तो x से a तक ऑब्लिक ऑफसेट जिसकी लंबाई 17 फीट है, और h से लेकर a तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी लंबाई या लेंथ आपके साथ कितनी है, 10 फीट है। तो अगर इस तरह का शेप आए तो आप कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ पॉइंट से जहाँ पे आपके साथ चेंज आ रही है, डायमेंशन में चेंज आ रही है, देखिए यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, और इसी तरह कंटिन्यू जा रहा है ये फिगर, तो उस पर आप डायमेंशन लेंगे, फिर उसी के मुताबिक इसकी प्लाटिंग, ड्राइंग और स्केल के मुताबिक हम करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे साथ अगर चेन लाइन ये है, यहाँ पे देखें, ये अगर चेन लाइन है, इसका कोई भी नाम हो, ए है, बी है, ए पॉइंट ए बी, और यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, इस शेप की कोई फिगर या शेप या जो भी आपके साथ सामने आ जाए, बिल्डिंग है लेट से, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक ये डिस्टेंस ले ले, यहाँ तक ले ले, और यहाँ से यहाँ तक ले ले, तो ये ऑफसेट 1 हो गया, ऑफसेट 2 हो गया, ऑफसेट 3, और इसके करिस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है उसको आप नोट करें। याद रखें, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप ऑफसेट परपेंडिकुलर लें, आप ऑब्लिक भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, जिस जगह पे जो ऑफसेट आपके लिए आसान हो, जिसकी एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं, बस वही ऑफसेट आप ले। यहाँ पर ये ऑफसेट आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, ये वाला ऑफसेट यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, तो कोई सा भी ऑफसेट आप ले सकते हैं, और उसका डिस्टेंस आप अपने साथ नोट करेंगे और इसी के मुताबिक ड्राइंग पे प्लाट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और रैंडम फिगर बनाया है, ये फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है, ये इसकी बाउंड्रीज़ है, फिगर थोड़ा कंजस्टेड है, लेकिन ये इसकी हमारे साथ क्या बन रही है, बाउंड्री बन रही है। तो इस एंड को फिक्स करने के लिए आप यहाँ से यहाँ ऑफसेट ले, ये यहाँ तक आ गया ऑफसेट 2। अगर आप इस एंड को फिक्स करना चाहते हैं तो ये एंड तो आपके साथ नज़र नहीं आ रहा, ऑलरेडी यहाँ तक लाइन है, तो ये डिस्टेंस ले ले, ये O4 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नहीं है, तो ये डिस्टेंस आप ले ले, ये आपके साथ क्या है, ऑफसेट 4 है, ये ऑफसेट 5 है यहाँ तक, और ये आपके साथ ऑफसेट 6 है। यहाँ पे बात याद रखें कि चूँकि ये लाइन तो स्ट्रेट है, ये लाइन आपके साथ स्ट्रेट है, तो अगर एक ऑफसेट आप यहाँ ले, एक ऑफसेट आप यहाँ ले, और एक ऑफसेट ये O6 ले, तो बिल्कुल ठीक होगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक रैंडम सा फिगर बनाया है। अगर कोई शेप इस तरह है, अगर यहाँ से चेन लाइन गुजारी जाए, ये अगर आपके साथ चेन लाइन है, तो फिर ये डिस्टेंस आप ऑफसेट 1, ऑफसेट 2, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट 3, अगर ये इंक्लाइन है यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट 4, ये वाला आपके साथ ऑफसेट 5, और यहाँ से यहाँ तक आपके साथ क्या आ जाएगा, ऑफसेट 6 आ जाएगा। तो इस तरफ से ये सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरफ अगर आप डिटेल लेना चाहें तो ऑफसेट 1, 2 एंड 6 ही काफ़ी है, ताकि इसकी डिटेल आपके साथ क्लियर हो सके। ये एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये चेन लाइन है, लेट से A एंड B, और ये जो फिगर है जिसके आप सर्वे कर रहे हैं, या जो ऑब्जेक्ट आपके साथ
اسی چین لائن کے قریب رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے وہ سرکولر ہے، تو اس کا طریقہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اینڈ جس کی لمبائی زیادہ آ رہی ہے، یہاں پہ آفسیٹ کی لینتھ زیادہ ہے، یہ نسبتاً کم ہے، یہاں کم ہے، یہاں سب سے کم ہے، یہ اور یہ، اس کو آپ نوٹ کریں گے، یہ ہمارے ساتھ آفسیٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کو آپ ابلیک بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے یہاں تک لے سکتے ہیں، یہ لے سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسان ہو وہ سارے آفسیٹ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ میکسیمم لینتھ آف آفسیٹ آپ کے ساتھ 15 میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر آپ کے ساتھ اس میں ایرر کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ تو میکسیمم لینتھ آف آفسیٹ آپ 15 میٹر ہی رکھ کے، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو یا ایشو ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو کور کر کے پھر دوبارہ رسپونڈ کر سکوں۔